جب میں کسی بھی صورت اسے ایک رات کے 3,000 دینے پر راضی نہ ہوا تو اس نے آفر کرتے ہوئے کہا تھا تم اپنے 2 اور دوست بلوا لو مگر میں 3,000 سے کم نہیں لوں گی۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ لڑکی وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ کل رات کو میں اچھرا سے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پر ایک نوجوان لڑکی نے مجھے ہاتھ دے کر روکا اور اپنا جسم بیچنا چاہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے قیمت پوچھی۔ اس نے ایک رات کے 5,000 روپے مانگے اور میں نے جان چھڑوانے کے لیے 1,000 روپیہ اس کے جسم کی بولی لگائی۔ تھوڑی دیر بحث و مباحثہ کے بعد جب وہ 1,000 پر نہ مانی تو میں نے جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ بولی اچھا 3,000 روپے میں نے پھر بھی سابقہ رقم برقرار رکھی تو وہ کہنے لگی میں 3,000 سے کم نہیں لے سکتی، تم بے شک اپنے 2 دوست اور بلا لو، تینوں مل کر 1,000 دے دینا۔ میں اس کی یہ آفر بھی ٹھکرا دی اور گاڑی سٹارٹ کر لی تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے انتہائی ماہر جسم فروش عورتوں کی طرح اپنی قیمت لگا رہی تھی، وہ اب بالکل معصوم بچوں کی طرح سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا تھا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اس منہ بولی قیمت 5,000 دینے پر راضی ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر ایک بار وہ پھر بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتی بالکل معصوم بچی لگنے لگی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور فضول میں سڑکوں پر گاڑی گوانا شروع کر دی تھی۔ میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس سے اتنے غلیظ پیشے میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مسکراتے ہوئے جو رداد سنائی وہ سن کر میں داڑے مار کر رو پڑا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی کی جگہ اپنی سکی بہن فقط اپنے بھائی سے ایک ملاقات کے لیے کسی غیر مرد کے پہلو میں جسم بیچنے کی خاطر بیٹھی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا میرا نام ہاجرہ مسرور ہے، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، میرے تایا ابو پولیس میں ہیں، انہوں نے ہماری جائیداد گھر ہتھیانے کے لیے اپنے دوست پولیس والوں سے کہہ کر ہمارے گھر پر چھاپا مروایا اور ہمارے گھر سے بھاری اسلحہ منشیات برآمد کروا کر میرے بھائی کو گرفتار کروا دیا ہے۔ انتہائی منافقانہ چال چلتے ہوئے چچا مجھے لے کر پولیس اسٹیشن بھی گئے، پولیس والوں کو پیسے بھی آفر کیے، کسی بڑے افیسر کی سفارش بھی کروائی تاکہ ہم لوگوں کو چچا کی منافقت کا پتہ نہ چلے، مگر پولیس والوں نے پھر بھی میرے بھائی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ حقیقت میں میرے چچا چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے بھائی باہر آئیں، بلکہ انہوں نے تو خود گرفتار کروایا تھا۔ میرے بھائی پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں ہر بار ملاقات والے دن بھائی کی ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو پولیس والے جسم اور پیسے مانگتے ہیں۔ پہلے تو میں زیور وغیرہ بیچ کر پیسے دے دیتی تھی مگر اب زیور ختم ہو گیا ہے۔ میرا بھائی مجھے روکتا ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہ پولیس والے انسان نہیں درندے ہیں، یہاں نہ آیا کرو، مگر پھر بھی مجھے بھائی کو دیکھے بنا قرار نہیں آتا، اس لیے میں چلی جاتی ہوں اور ہر ملاقات پر 3,000 روپے رشوت دینا پڑتی ہے، نہیں تو جیل پولیس والے میرے سامنے میرے بھائی کو ننگا کر کے مارتے ہیں اور مجھے بھائی کو مار کھاتے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب بہت عرصے سے میں جسم بیچ کر پیسے کی صورت میں پولیس والوں کو رشوت دے کر بھائی سے ملاقات کرتی ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ نوجوان لڑکی ہاجرہ مسکرانے لگی اور میں داڑے مارتے ہوئے رونے لگا۔ میں سوچنے لگا خدا نہ خواستہ اگر میں بھی جیل چلا گیا تو کیا میری بہن کو بھی مجھ سے ملنے کے عوض اپنا جسم بیچنا پڑے گا؟ اس سے زیادہ میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے حاجہ کو جیب میں موجود 25,000 روپے دیے جو اس نے لینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس وعدہ پر حاجرہ کو حاجرہ کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیا کہ بھائی سے ملاقات والے دن وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گی۔ میں حاجہ کے ساتھ 3-4 بار حاجہ کے بھائی کی ملاقات پر گیا، حاجہ کے بھائی کے لیے بہترین وکیل ہائر کیا، مگر کچھ عرصہ بعد ایک بار بھائی سے ملاقات کے لیے واپس آتی ہوئی حاجرہ ایک مشکوک ایکسیڈنٹ میں مر گئی۔ حاجہ کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد حاجرہ کا بھائی ہارٹ اٹیک جیل پولیس نے تشدد کر کے مار دیا اور میڈیکل رپورٹ میں لکھ دیا کہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے۔ یوں حاجہ جیسے بھائی سے ملنے کے لیے جسم بیچنا پڑتا تھا۔ آج حاجہ کے اسی بھائی کو حاجہ کے پہلو میں سپرد حق کر دیا گیا تھا اور شاید حاجہ کے بھائی کو قبر میں جا کر بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس سے فقط ایک ملاقات کے عوض اس کی سکی بہن ہاجرہ کتنی باری قیمت ادا کرتی ہوگی۔ لیکن انسان کو ایسی اذیت ملتی کب ہے؟ اذیت تب ملتی ہے جب اللہ
ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا پتہ ہے کیسا ہے؟ بالکل ایسے جیسے گلاب کے پھول سے اس کی خوشبو چھین جائے، جیسے کہ خوبصورت منظر سے اس کی خوبصورتی، جیسے خزاں کے موسم میں سبھی پتے جھڑ جائیں، جب نمازیں خشوع سے خالی ہو جائیں، جب دل قرآن میں نہ لگے، جب سجدوں کی تفیق چھن جائے، جب لبوں سے اللہ کا ذکر مٹ جائے، جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ جائے، جب اللہ سے محبت میں آنکھ سے آنسو بہنا ختم ہو جائیں، جب مایوسی تمہارے پہلو میں بسیرا کر لے، جب نمازیں قضا ہونے لگیں، جب تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ، یہ اذیت اتنا درد دیتی ہے کہ خود کو نوچنے کا دل کرتا ہے، اپنے ہر ایک گناہ کو یاد کر کے تڑپنے کا دل کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پہ شرمندگی سی ہونے لگتی ہے، ان گناہوں کے بوجھ سے نکلنے کا دل کرتا ہے، وقت کے پہیے کو گما کے سب مٹانے کو دل کرتا ہے، لیکن نہیں، اذیت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمیں وقت مل رہا ہو کہ اسے منا لے ہم۔ ہاں، یہی وقت ہے، ابھی موت تک وقت ہے، منا لو اپنے اللہ کو۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم میری طرف آنے کے لیے ایک قدم تو بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا، سب جانتے ہوئے بھی میں کیوں لاچار ہوں، کیوں اس سے دور ہوں، بہت مجبور ہوں۔ یا اللہ، یا ربی، یا رحیم، یا کریم، یا حی و یا قیوم، ہمارے دلوں کو شفا یابی عطا کر، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دے، ہماری آنکھوں کو نور دے، ہمارے ہونٹوں کو سرور دے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے، ہمارے سجدوں کو خو دے، ہماری نمازوں کو خشوع دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اردو ہندی سٹوریز کے ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔